بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت محمد و آل محمد پہ صلوات اس رحمان رحیم خالق کا احسان ہے، اس نے ہمیں عزاداری سید الشہداء منانے کی توفیق عطا فرمائی۔ مالک دو جہاں کے بہت بڑے احسان ہیں، جس طرح قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اس کی بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے، ورنہ وہ چاہتا کوئی اور مخلوق بنا دیتا، جمادات میں بنا دیتا، حیوانات میں بنا دیتا، ہم کیا کر سکتے تھے؟ لہذا اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات کا تاج انسان کے سر پہ رکھ کے اس کو انسانیت کا درجہ دیا۔ بہت بڑا احسان ہے، اور اس کی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ پھر اس مالک نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا ہے، پہلے بھی نبی آئے ہیں، اس کی امتیں بھی تھیں، اس مالک نے جو نبی آخری نبی تھا، جس کی نبوت اور شریعت پہ دین مکمل ہوا، شریعت مکمل ہوئی، نبی بھی وہ عطا فرمایا جس کی نبوت قیامت تک ہے، اور شریعت بھی وہ عطا فرمائی جس کے اوپر اکمال دین کی مہر لگی ہوئی ہے۔ لہذا اس حوالے سے اس کے بہت بڑے احسانات ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ پہ طے ہے کہ قرآن کے حوالے سے اور احادیث کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ قرآن میں ارشاد رب العزت ہے وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، علم امر ہے جس کا حکم ہے کہ تم جانو اس بات کو کہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اسی طرح معصوم کا بھی نہج البلاغہ میں جو خطبہ ہے توحید کے حوالے سے، اس میں بھی یہ ارشاد موجود ہے اول الدین معرفتہ، دین کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ ظاہر ہے کہ اس مالک کی معرفت ہونی چاہیے۔ تو آج کچھ باتیں اس حوالے سے معرفت الہی کے بارے میں ہیں، اور انشاءاللہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے، اس لیے کہ جس طرح کی معرفت آل محمد نے اپنے خالق کی ہمیں بتائی ہے، نہ کوئی پہلے بتا سکا ہے نہ کوئی بتا سکے گا۔ اس لیے نہج البلاغہ کے حوالے سے جو بات ہے وہ آپ سنتے رہتے ہیں، تحت کلام الخالق، نہج البلاغہ کی وہ عبارت، وہ کلام، وہ اللہ کے وسیع خلیفہ، رسول کے خلیفہ اور وسیع کی جو کلام ہے،
وہ اللہ کی کلام سے نیچے ہے اور بندوں کی کلام کے اوپر ہے۔ انہوں نے بھی فرما دیا، لہذا اس حوالے سے بندے کو اپنے خالق و مالک کی معرفت ہونی چاہیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے جنوں انسانوں کو پیدا کیا عبادت کے لیے۔ غیر عبادت اور معرفت لازم و ملزوم ہے، مگر پھر بھی معرفت کا درجہ پہلے ہے۔ جتنی معرفت ہوگی اتنی ہی وہ عبادت کا درجہ بلند ہوگا۔ الصلاۃ کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے آغا خمینی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے، میں گزارش کر رہا ہوں معرفت کے حوالے سے۔ انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی ایک تکبیر جو ہے پوری کائنات اس تکبیر کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کی وہ معرفت بلند درجے پہ ہے۔ لہذا انسان کو پہلے معرفت ہونی چاہیے معبود کی، بعد میں عبادت ہونی چاہیے۔ لہذا دونوں لازم و ملزوم ہیں، معرفت ہو عبادت نہ ہو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اسی طرح عبادت ہو اور معرفت نہ ہو یہ جب ٹھیک نہیں ہے۔ معرفت ہو اور عبادت نہ ہو یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ عبادت کے لیے معرفت ضروری ہے۔ صلوات اس مالک کا احسان ہے، اس نے جو دین ہمارے لیے عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کی پہلی اصل کا نام توحید ہے۔ توحید اللہ کو ماننا نہیں ہے۔ توحید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ہے، اللہ ہے، مگر اصول دین میں یہ نہیں ہے کہ پہلی اصل یہ ہے کہ اللہ موجود، اللہ موجود، اللہ موجود ہے۔ اصول دین میں پہلی اصل جو ہے وہ ہے توحید۔ یہ نہیں ہے کہ یہ مانو کہ اللہ ہے، بلکہ یہ مانو کہ وہ ایک ہے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ اس مالک و خالق کے موجود ہونے کا، یہ تو طے ہے کہ انسان کے پاس کچھ معلوم کرنے کے لیے چیزیں ہیں۔ مثلا انسان کے پاس آنکھ ہے، وہ دیکھ کر کسی چیز کو پہچان لیتا ہے۔ زبان ہے، اس سے چکھ کر کسی چیز کا ذائقہ اسے معلوم ہو جاتا ہے۔ کان ہے، سن کر، اسی طرح ناک ہے، سن کر۔ مگر یہ جتنی بھی چیزیں ہیں معلومات کرنے کے لیے، ان میں سے بھی ایک میں بھی وہ اللہ نہیں آتا۔ اللہ نہ جسم رکھتا ہے، آنکھوں سے دیکھنے میں نہیں آتا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ بارئلہ تو نہ چکھنے میں آتا ہے، نہ دیکھنے میں آتا ہے، نہ تیری آواز کم از کم ہم نہیں سن سکتے، تو ہمارے عقل میں نہیں آتا، تو آواز آئے گی جو میں نہیں آتا، یہی تو میں خالق ہوں۔ جو تمہاری عقلوں میں آ جائے، جہاں پر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں صلوات، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کوشش کرے کہ میں بیٹھ جاؤں اور اللہ کے بارے کوئی تصور کر لوں کہ وہ کیسا ہے، تو معصوم فرماتے ہیں وہ جو بھی تصور کرے گا
وہ اس کے ذہن کی مخلوق ہوگی، اللہ نہیں ہوگی۔ لہذا اس حوالے سے انسان کی فطرت میں ہے اللہ کا وجود۔ اس حوالے سے ایک بندہ آ جاتا ہے صادق آل محمد صلوات، اور آ کر اللہ کے بارے سوال کرتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کبھی تو نے کشتی میں سواری کی ہے، سوار ہوا ہے؟ دیکھ کر کہتا ہے مولا ہوا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ پانی کے درمیان جا کر کشتی ڈوبنے لگ جائے؟ مولا ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے، جب ایسا ہو رہا تھا تو قریب قریب کوئی وسیلہ سہارا موجود نہیں تھا۔ آیا اس وقت بھی تیرے ذہن میں کوئی چیز تھی کہ اب بھی کوئی ذات ہے جو بچا سکتی ہے؟ تو کہنے لگا یقیناً قریب قریب کوئی وسیلہ، کوئی بھروسہ ذریعہ نہیں تھا، مگر میرے ذہن میں یہ تھا کہ اب بھی کوئی بچانے والا ہے، وہ بچا سکتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں وہی اللہ ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے ایک دفعہ۔ اس اللہ نے یہ دین ہمارے لیے اتنا کامل و اکمل بنا کر بھیجا، جو 100 سال بتوں کو پوج رہے تھے، جن کے پاس فصاحت و بلاغت کے حوالے سے تاریخ عرب بتاتی ہے وہ اس درجے پہ فائز تھے، باقاعدہ میلے لگتے تھے جس میں جس شاعر کے اشعار اچھے ہوتے تھے اس کو کعبہ کے ساتھ لٹکا دیا جاتا تھا، اور اس وقت تک وہ لٹکے رہتے تھے جب تک اس سے بہتر کوئی نہیں شعر آتا تھا۔ تاریخ میں ہے لبید بن ربیہ ایک شاعر ہوا ہے، اس نے اتنے عظیم شعر لکھے کہ تمام شاعر جو تھے انہوں نے کہا کہ آپ ادھر آ جائیں، ہم سب تجھے سجدہ کرتے ہیں کہ تیرے اتنے بڑے عظیم شعر ہیں۔ تو لبید کون ہے؟ مسجود شعراء، جس کو شاعروں نے سجدہ کیا۔ مگر جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، یہ سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، جب یہ نازل ہوئی تو لوگ اس کے پاس گئے، تو بہت بڑا شاعر ہے، یہ 3 جملے ہیں، اس کے ساتھ چوتھا جملہ لکھ۔ 3 جملے ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ قافیہ بھی ملتا ہے، دیکھ کر کہتا ہے دوبارہ پڑھو، انہوں نے دوبارہ پڑھا، کہا پھر پڑھو۔ جب انہوں نے پڑھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس وقت دیکھ کر کہتا ہے ما ھذا کلام البشر، کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ لہذا اس حوالے سے اس مالک و خالق نے جو دین بھیجا وہ کامل و اکمل ہے۔ جو پہلی اصل ہے وہ ہے توحید۔ بڑے واضح لفظوں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جس بندے کا توحید کے حوالے سے عقیدہ درست نہیں، وہ نبوت کے بارے بڑا بھی وہ عقیدہ رکھتا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ کوئی ولایت کے بارے بڑا عقیدہ رکھتا ہو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہذا انسان کا
عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، کیونکہ بنیاد توحید ہے۔ اگر اصل ٹھیک نہ ہو، اگر ایک دیوار بنانے والا پہلی اینٹ صحیح نہ رکھے تو اس پہ جتنی بھی بڑی دیوار بنے گی وہ ٹیڑھی بنے گی، سیدھی نہیں بنے گی۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ لہذا اس حوالے سے انسان کو متوجہ رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو، چونکہ قرآن بھی ہے اور ہمارے ائمہ بھی، نبی اور ائمہ کے فرمان بھی موجود ہیں۔ اس بات پہ فخر کیا کرو، وہ مالک و خالق جس نے قرآن بھیجا ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اپنے مکتب کو، اپنے ائمہ کی عظمتوں کو سلام کیا کرو۔ قرآن وہ ہے جو ھدی للمتقین ہے، اللہ نے امام وہ دیا ہے جو امام المتقین ہے۔ میں جہاں بچوں کے لیے ایک واقعہ نقل کر رہا ہوں توحید کے حوالے سے، جن کو لوگ مجنون کہتے تھے نا، حضرت بہلول ایک دن گزر رہے ہیں گلی سے، تو کوئی بندہ منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی 3 باتوں کو نہیں مانتا۔ کیا نہیں مانتا؟ ایک تو یہ کہتا ہے کہ میں نے اس لیے انکار کیا ہے کہ امام کہتے ہیں اللہ ہے مگر دیکھنے میں نہیں آتا، لہذا کیسے ہو سکتا ہے ایک چیز ہو اور دیکھنے میں نہ آئے، میں یہ بات نہیں مانتا۔ دوسری بات یہ ہے، یہ امام فرماتے ہیں شیطان قیامت کے دن آگ میں جلے گا، اللہ اس کو آگ میں جلائے گا۔ دیکھ کر کہتا ہے میں نہیں مانتا، اس لیے کہ شیطان ہے آگ سے بنا، تو آگ کو کیسے جلائے گی؟ تیسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ عمل کرتا ہے نا وہ بندے کا ہی ہے، بندے کا ہی فعل ہے۔ کہتا ہے نہیں، وہ تو اللہ بندے سے کراتا ہے۔ یہ جس کو مجنون کہتے تھے نا، اس نے سنا یہ کون ہے جو میرے مولا کے علم پہ اعتراض کر رہا ہے۔ سامنے آیا، اعتراض کرنے والے کو دیکھا، ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور پورے زور سے اس کے چہرے پہ رسید کیا۔ حکومت کا نمائندہ تھا، اس نے کہا پکڑو اس کو۔ پکڑ کر لایا گیا اس کے سامنے، تو نے مجھے کیوں مارا ہے؟ جب کہا نا تو نے مجھے کیوں مارا ہے، دیکھ کر کہتا ہے پہلے وہ باتیں دہرا جو تو کہہ رہا تھا، میں جواب بعد میں دیتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ تو کہہ رہا تھا کہ اللہ اگر ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، اگر ہوتا تو نظر آتا، جو چیز ہو وہ نظر آتی ہے۔ یہ کہتا ہے باتیں چھوڑ، مجھے درد ہو رہا ہے۔ تو کہتا ہے کہ یہ میرے سوالوں کے جواب کو دہرا رہا ہے، مجھے درد ہو رہی ہے، تو نے مارا کیوں ہے؟ اس وقت دیکھ کر بہلول کہتا ہے تو کہتا ہے نا امام پہ کرتا ہے نا اعتراض کہ جو چیز ہو وہ نظر آتی ہے، ذرا مجھے دکھا وہ درد کہاں ہے؟ وہ درد کہاں ہے؟ اچھا، دوسری بات تو نے کہی ہے کہ شیطان آگ سے ہے، آگ کیسے جلائے گی؟ تو بھی مٹی سے بنا ہے، میں نے بھی تجھے مٹی ماری ہے،
مان چھٹے امام نے سچ کہا ہے، اگر مٹی مٹی پہ اثر کر سکتی ہے تو آگ بھی آگ پہ اثر۔ تیسری بات تو نے کہی ہے کہ امام فرماتے ہیں بندے کا فعل بندے کا نہیں ہے، اللہ کا ہے، تو تو نے مجھے یہاں کیوں کھڑا کیا ہے؟ میں نے تجھے نہیں مارا، اللہ نے مارا ہے۔ لہذا اسی حوالے سے جو ہے انسان کی فطرت میں کہ مالک و خالق ہے، وہ انسان اپنی فطرت میں رکھتا ہے۔ اس لیے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، جو انسان بھی دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ آگے والدین ہیں، اس کو یہودی یا نصرانی یا جو بھی جس مکتب کی طرف بھی لے جائیں، یہ مربی اسے لے جاتے ہیں۔ لہذا فطرت اسلام پہ انسان پیدا ہوتا ہے۔ صلوات۔ لہذا انسان کو اس طرح متوجہ ہونا چاہیے۔ بعض لوگ اس سے بھی استفادہ کرتے ہیں کہ جو مربی ہوتا ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ ہم حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں حسین کا کمال اس میں ہے کہ وہ رسول اعظم کی گود میں پلے ہیں۔ حسین اس لیے حسین بن گئے ہیں کہ رسول اعظم کی گود میں پلے ہیں۔ میں مان لیتا ہوں گود کا اثر ہوتا ہے۔ حسین اس لیے حسین بن گئے کہ وہ رسول اعظم کی گود میں پلے۔ میں بتانا چاہتا ہوں دنیا والے کو، ابو طالب کی گود میں بھی 2 بچے پلے۔ ایک بچہ پلا وہ رسول اللہ بنا، دوسرا بچہ پلا تو علی ولی اللہ بنا۔ بہرحال اس حوالے سے کئی چیزیں ہیں جو بچوں تک پہنچانی ضروری ہیں۔ یقیناً فلسفہ ہونا چاہیے، دور کے مطابق عزاداری منانی چاہیے، مگر بنیادی چیزیں عقیدہ بچوں تک پہنچنا چاہیے۔ ایک بندہ دہریہ ہے جو خدا کے وجود کا قائل نہیں ہے، اس کا علامہ ہلی کے ساتھ مناظرہ رکھا گیا۔ اب اور بزرگ جانتے ہیں، بچوں کو نہیں پتا، مناظرے کے کچھ اصول ہوتے تھے۔ ایک وقت معین ہوتا تھا، سالس معین ہوتے تھے، کتنے منٹ کس نے بات کرنی ہے، کتنے منٹ پہ شروع ہوگا۔ کوئی اگر دیر سے آتا تو کہا جاتا وہ ہار گیا ہے۔ اچھا اس پہ ہونا ہے کہ اللہ ہے، دہریے کا عقیدہ ہے کہ اللہ نہیں ہے، یہ کائنات خود بخود بنی ہے۔ اب قصداً علامہ علی 2 گھنٹے لیٹ آئے۔ اب وہ پریشان ہے، وہ کہتا ہے جی وہ نہیں آئے، وہ ہار گئے ہیں، ان کو آنا چاہیے تھا۔ بادشاہ نے کہا صبر کر، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، وہ کس لیے نہیں آئے۔ آخر انہوں نے مناظرہ رکھا ہے۔ 2 گھنٹے کے بعد علامہ علی تشریف لائے۔ جب تشریف لائے تو اس نے کہا آپ لیٹ کیوں آئے؟ بار بار شور کر رہا تھا۔ علامہ علی نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے، میں نے جس رستے سے آنا تھا نا، رستے میں ہے دریا، میں کشتی کے بغیر دریا عبور نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے کافی انتظار کی، کوئی کشتی تھی نہیں، تو پھر تو کیسے آیا؟ کہا میں نے انتظار کی، آخر وقت میں نے دیکھا تیز ہوا چلی، تیز ہوا کا چلنا تھا، اس میں پھٹے اٹھتے ہوئے آئے، وہ آپس میں جڑنے شروع ہو گئے، ان میں میخیں لگنی شروع ہو گئی، چپو ساتھ لگ گیا، میں بیٹھ گیا، وہ خود بخود اس کنارے سے دوسرے کنارے پہ مجھے لے آئی، میں تیرے پاس آ گیا۔
وہ دہلیہ دیکھ کر کہتا ہے بادشاہ سلامت، کس کے ساتھ مناظرہ رکھا ہے؟ کتنی غیر دانشمندانہ بات کر رہا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہوا میں پھٹے آئیں اور وہ خود بخود جڑیں اور ان کی میخیں لگیں اور وہ بغیر چلانے والے کے کشتی چلے؟ تو اس وقت علامہ علی دیکھ کر کہتے ہیں جب تو یہ مان رہا ہے کہ یہ چھوٹی سی کشتی بھی بغیر بنانے والے کے نہیں بنتی، تو مان لے جب کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں بنتی تو یہ بھری کائنات بھی بغیر اللہ کے بنانے کے نہیں بنی۔ لہذا یہ باتیں اپنی جگہ پہ ہیں، اللہ کا وجود، اس کا ثبوت، اور اسی طرح اللہ کی صفات، اللہ کی ذات اس جیسی کسی کی ذات نہیں ہے، اللہ کی جیسی صفات ہے اس طرح کی کسی کی صفات نہیں ہے۔ جو افعال اللہ کے ہیں فعل، وہ کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے۔ عبادت اللہ کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں توحید ذات، توحید صفات، توحید افعال اور توحید عبادت۔ ہمیشہ ایک چیز ضد سے پہچانی جاتی ہے، ذات کے حوالے سے، صفات کے حوالے سے اور افعال کے حوالے سے، عبادت کے حوالے سے وہ وحدہ لا شریک ہے نا۔ تو میں دوسرا پہلو آپ کے سامنے رکھوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی ذات جیسی کسی اور ذات کا عقیدہ رکھتا ہو، اسے شرک کہتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ جیسی اللہ کی صفات ہیں ایسی صفات کا قائل ہو جائے تو وہ شرک در صفات کر رہا ہے۔ جو کام اللہ کے ہیں وہ کسی بندے کے بارے میں عقیدہ رکھے تو وہ بھی شرک در افعال ہو جائے گا۔ اگر کوئی بندہ عبادت غیر اللہ کی کرے تو وہ بندہ مشرک ہو جائے گا۔ طے شدہ بات ہے، جیسی ذات اللہ کی ہے کوئی اور ذات نہیں ہے، جیسی صفات اللہ کی ہیں کسی اور کی نہیں ہے۔ اب تھوڑا سا مسئلہ اس میں ہے، توحید افعالی کسے کہتے ہیں؟ اس پہ آپ کو میں نے تھوڑا روکنا ہے۔ توحید افعالی کا مطلب یہ ہے اس کائنات میں کوئی چیز، ایک درخت کا پتا بھی حرکت نہیں کرتا سوائے اللہ کی مشیت کے۔ توجہ فرمائیں، کائنات میں ایک درخت کا پتا بھی سوائے اللہ کی مشیت کے حرکت نہیں کرتا۔ ایک معنی توحید افعالی کا یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو افعال اللہ کے ہیں اس میں کوئی شریک نہیں ہے، نہ کوئی اللہ کا مشیر ہے نہ کوئی اللہ کا وزیر ہے۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، تمہارا خالق وہ ہے جو اللہ ہے۔ اللہ الذی خلقکم، تمہارا خالق اللہ ہے، تمہارا رازق اللہ ہے، موت و حیات اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت اللہ کی ہے۔ صلوات۔ لہذا اس حوالے سے خالق اللہ ہے، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، کوئی اور خالق نہیں ہے۔ لہذا آپ اس طرح متوجہ رہیں، خدا گواہ ہے، یعنی جو اس وقت منبر پہ گستاخیاں ہو رہی ہیں، نہیں معلوم اس کا سبب کیا ہے، وہ لوگ جانتے نہیں ہیں یا دشمن کا اعلی کار ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر کوئی کہے کہ ماں کے شکم میں
کوئی اور تصویریں بناتا ہے، وہ سب در سب جھوٹ بول رہا ہے، وہ کاذب ہے۔ اس لیے قرآن کو پڑھیں۔ سورہ آل عمران کی ابتدا میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ وہ ہے اللہ جی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماؤں کے رحموں میں وہ اللہ تصویر بناتا ہے جیسی چاہتا ہے۔ کیا ممکن ہے کہ مولا امیر علیہ السلام اس کے مقابلے میں کہیں کہ میں بناتا ہوں؟ وہ کیا رسول خدا نے فرمایا تھا القرآن والی والی مال قرآن، کہ علی کا یہ کیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ دامن ملا ہوا ہے؟ نہیں حاضرین، یہ فخر ہے ہمیں کہ رسول خدا نے فرمایا قرآن علی علیہ السلام کے ساتھ ہے، علی علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہیں۔ مطلب یہ ہے دنیا آج سے نہیں 1400 سال سے تحقیق کر رہی ہے، کرتی رہے، تحقیق کر 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 کے تھک جائیں گے۔ کوئی ایک آیت علی کے عمل کے خلاف نہیں ہوگی، اور علی کا عمل کوئی کسی قرآن کی آیت کے خلاف نہیں ہوگا۔ لہذا وہ ذات صفات میں وہ رزق وہ دیتا ہے، کوئی اور نہیں دیتا۔ عبادت اس کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ جو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ بندہ یقیناً مشرک ہے۔ اور میں آپ کو کیا بتاؤں، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ کچھ خالق بڑا رحیم ہے، کریم ہے، ہمیں بہرحال جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرنی مولویوں کا کام نہیں ہے۔ جو قرآن اور حدیث میں ہو وہ ضرور بیان کریں، مگر اس کے علیحدہ نہیں۔ مولوی میں یاد نہیں ہے جنت اور جہنم کے حوالے سے۔ اگر آپ حاضر بیٹھے ہیں جملہ سن لیں، لے لیں جملہ، مولوی میں یاد نہیں ہے۔ رسول خدا نے جنت اور جہنم کے حوالے سے، مولوی میں یاد نہیں ہے۔ رسول فرماتے ہیں یا علی انت قسیم النار والجنہ، علی تو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے۔ لہذا اس حوالے سے وہی بیان کرنا چاہیے، عبادت اللہ کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ مگر اپنے مکتب کو، ائمہ کی عظمتوں کو سلام کیا کرو۔ نماز جو ہے، روزہ، اس میں عبادت منحصر نہیں ہے۔ نماز کوئی لے لیتے ہیں، نماز عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہے نا بھائی۔ نیت قرباتاً اللہ، سورہ حمد پڑھی گئی، رکوع سجود میں گئے، اللہ کا ذکر ہے، سجدہ کیا، اللہ کا ذکر ہے، کھڑے ہو گئے، دوبارہ سورہ پڑھی، چھوٹی سورہ پڑھی، رکوع سجود کے بعد بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر کیا پڑھا؟ تشہد ہم کہتے ہیں، برادران اسے التحیات کہتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نماز اللہ کی عبادت ہے۔ توجہ، ہم نے التحیات میں پڑھا اور اس کے بعد پڑھا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آخری نبی کی امت کو اپنے نبی اور ان کی اہل بیت کی عظمتوں کو سلام کیا کرو۔ عبادت اللہ کی ہے، نماز اللہ کی عبادت ہے، اور جب نمازی التحیات میں بیٹھتا ہے درود محمد و آل محمد پہ پڑھتا ہے، عبادت اللہ کی ہوتی ہے۔ عبادت اللہ کی ہوتی ہے، درود محمد و آل محمد پہ پڑھا جاتا ہے۔ اور یہی وہ وجہ ہے جس کو امام شافعی نے بھی کہا کہ اہل بیت نبوت اللہ نے آپ کو جو عظمت دی ہے، قرآن میں آپ کی محبت کو نازل کر دیا ہے، اس لیے یہ کوئی کم قدر و قیمت ہے؟
من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لا، توجہ فرمائیں، اگر کوئی نمازی تشہد میں اے آل محمد تم پہ درود نہ پڑھے، اللہ اس کی نماز کو قبول ہی نہیں کرتا۔ لہذا اس مالک و خالق نے عبادت منحصر نہیں ہے، مگر اس حوالے سے درود ان پہ پڑھا جاتا ہے، عبادت اللہ کی ہوتی ہے۔ اللہ کی صفات ثبوتیہ بھی ہیں، اللہ کی صفات ثبوتیہ یہ ہیں جو اللہ میں صفات پائے جاتے ہیں۔ اللہ متکلم ہے، متکلم ہونے کا مطلب جس طرح میں بول رہا ہوں اس طرح نہیں، اللہ کے متکلم ہونے کا مطلب یہ ہے اللہ جس چیز میں جب چاہتا ہے، جس لہجے میں چاہتا ہے آواز پیدا کر دیتا ہے، یہ متکلم۔ یہ بالکل ہی غیر عقلی بات ہے۔ بعض لوگ یہاں رک کر آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، کہا جاتا ہے جی معراج پہ جناب رسول خدا تشریف لے گئے، اللہ بولتا نہیں، اگر کلام نہ ہو نعوذ باللہ تو وہاں بلانے کا فائدہ کیا، ملاقات کیسی؟ لہذا وہاں پہ ہوا یہ کہ وہ ثابت کرتے ہیں وہاں پہ پردہ تھا، ایک طرف رسول خدا تھے، دوسری طرف علی علیہ السلام تھے، ادھر رسول بولتے تھے، ادھر علی علیہ السلام آگے بولتے تھے۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ تو بولتا نہیں ہے، اور نہیں حاضرین، وہ بندہ کتنا کم عقل ہے، اسے اللہ کے متکلم ہونے کا ہی نہیں پتا، اس کو اللہ کے متکلم ہونے کا ہی نہیں پتا۔ اگر اس کو پتا ہو تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بر محمد و آل محمد صلی اللہ بار دیگر صلوات، اللہ تعالیٰ جی سلامت رکھے جی، صلوات۔ بس حاضرین، یہ جو استدلال کر کے بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کلام نہیں کرتا، حاضرین یہ بات اپنی جگہ پہ ٹھیک نہیں ہے۔ متکلم ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ جس چیز میں جب چاہے، جس وقت چاہے، جس لہجے میں آواز پیدا کر دے۔ معراج پہ جو پردہ بناتے ہو اور اس طرف رسول اور علی علیہ السلام، یہ جو بچوں کا کھیل ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا سبب یہ ہوتا ہے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں علی علیہ السلام جو تھے وہاں پہ ضرورت تھی، ملاقات میں اللہ بولتا نہیں ہے۔ نہیں حاضرین توجہ، متکلم ہے اللہ، جس وقت چاہے، جس چیز میں چاہے، جس لہجے میں چاہے۔ یہ کرم ہے اس اللہ کا، یہ اس اللہ کا احسان ہے۔ اللہ نے جو وہاں پہ جس لہجے میں بات کی، رسول کو لہجہ علی کا پسند تھا، وہاں پہ جس لہجے میں بات ہوئی وہ علی کا تھا۔ بس اسی طرح آخری بات آپ کی خدمت میں وہ یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام، صلوات پڑھ لیجیے، مامون کے دربار میں ایک دہریہ بیٹھا ہے، وہ کافی لوگوں کو پریشان کر رہا ہے۔ وہ مسلمانوں میں آ گیا اور جو علماء وہاں دربار میں تھے وہ سوال کرتا ہے تمہارا اللہ قادر ہے یا نہیں؟ ظاہر ہے ہم قائل ہیں کہ اللہ قادر ہے۔ تو جو صاحب ہوتے تھے بیٹھے سامنے وہ کہتے اللہ قادر ہے۔
اچھا وہ کیا کہتا تھا؟ آپ بھی تھوڑی سی اس حوالے سے توجہ کریں تاکہ بات پہنچ جائے۔ وہ کہتا تھا اگر اللہ قادر ہے تو یہ جواب دو، کیا تمہارا اللہ اپنا شریک بنانے پہ بھی قادر ہے؟ تمہارا اللہ، تم جو کہتے ہو کہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو کیا تمہارا اللہ اپنا شریک بنانے پہ بھی قادر ہے؟ تو وہ سامنے جو سوال بڑا ٹیڑھا ہے، دو ہی جواب ہو سکتے ہیں، یا قادر ہے یا قادر نہیں ہے۔ بھئی دو ہی جواب ہے نا، قادر ہے یا قادر۔ اگر کہا جائے قادر نہیں ہے، وہ قدرت کہاں گئی؟ وہ قادر ہے، یہ بھی جواب ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کہا جائے کہ وہ اپنا شریک بنانے پہ قادر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا شریک ممکن ہے۔ توجہ فرمائیں، میرا جملہ ضائع نہ جائے۔ پہلی بات تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ اگر کہا جائے کہ اللہ قادر نہیں ہے تو وہ اللہ کیسا جو قادر نہیں ہے۔ اگر کہا جائے کہ اللہ اپنا شریک بنانے پہ قادر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا شریک بھی ممکن، جبکہ طے ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ جو بھی آتا یہ سوال کرتا، لوگ لاجواب ہیں۔ آخر وہ وقت آ گیا، یہ کوئی ایک وقت ہی نہیں کہا گیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، کئی مرتبہ کئی دور میں کہا گیا۔ جب بھی مشکل پڑتی تھی تو علمی مشکل پڑتی تھی تو اس علمی مشکل کو حل کرنے کے لیے دروازہ اہل بیت پہ آنا پڑتا تھا۔ امام رضا علیہ السلام کو بلایا گیا، امام تشریف لائے، اس نے وہی سوال کیا، آپ کا اللہ قادر ہے؟ امام نے فرمایا قادر ہے۔ کیا تمہارا اللہ اپنا شریک بنانے پہ بھی قادر ہے؟ امام نے فرمایا تو یہ بتا کرتا کیا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے میں بڑھائی ہوں، میں بڑھائی بڑی میز کرسی مثلا بڑے اچھی بنا لیتا ہوں۔ امام کے ہاتھ میں جو چھڑی عصا تھا دیکھ کر فرمایا تو بہت بڑا بڑھائی ہے نا، یہ لے جا اس سے منبر بنا کر لے آ۔ توجہ رہے، اس سے منبر بنا کر لے آ۔ دیکھ کر کہتا ہے فرزند رسول میں بہت بڑا بڑھائی ہوں، میرے بڑھائی ہونے میں میری قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے، اس چھڑی یا اس عصا میں منبر بننے کی صلاحیت نہیں۔ امام نے فرمایا تو نے اپنے سوال کا جواب دے دیا، اس بڑی کائنات میں اللہ قادر ہے، مگر بڑی کائنات میں اللہ کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں جس میں اللہ بننے کی صلاحیت ہو۔ آج آپ محرم الحرام کے حوالے سے اس اجڑی ماں کو پرسہ دینے آئے ہو جس نے حسین کو چکیاں پیس پیس کر پالا تھا۔ اللہ ہم سب کی اس عزاداری کو قبول فرمائے۔ حاضرین، وہ حسین جو عاشق کعبہ تھا، جنہوں نے کئی حجیں کی تھیں، آخر وہ وقت آیا کہ حسین علیہ السلام نے حج تمتع کا احرام بدلا عمرہ میں، عمرہ مفردہ میں، اور کعبہ کو سلام کیا۔ کعبہ تیری عظمت بچانے کے لیے
میں جا رہا ہوں تاکہ تیری عظمت، چونکہ میرے دشمن آ گئے ہیں جو یہاں پہ تیری عظمت، تیری حرمت کو پامال کرنا چاہتے ہیں، میں نہیں چاہتا۔ کوچ کیا، ایک منزل پہ پہنچے، قافلہ چل رہا ہے، ایک منزل پہ جب پہنچے ہیں نا، کوفہ کی طرف سے 2 آدمی آ رہے تھے۔ حسین علیہ السلام نے فرمایا ان 2 آدمیوں کو بلاؤ، ان سے پوچھو کوفہ کے حالات کیا ہیں۔ بس مختصر وہ آئے، جس حوالے سے بھی تاریخ میں کافی اس حوالے سے گفتگو ہے۔ مختصر امام کو یہ جملہ بتایا گیا، یہ پہلی جو ہے وہ ایک شہادت کی خبر تھی جو اس حوالے سے زہرا کے لال کو دی جا رہی تھی۔ وہ دونوں آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں، چونکہ مولا کے ساتھی ساتھ بیٹھے تھے، کہا مولا آپ ان ساتھیوں کو علیحدہ کریں یا علیحدہ آپ کو خبر دیتے ہیں۔ معصوم نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا اور فرمایا تم جو کہنا چاہتے ہو کہو، ان سے کوئی بات پردے میں نہیں ہے۔ وہ آنے والوں نے کہا فرزند رسول، جب ہم نے کوفہ چھوڑا ہے نا، مسلم بن عقیل کے پاؤں میں رسی تھی اور اسے کوفہ کے بازاروں میں گھسیٹا جا رہا تھا۔ حاضرین یہ جملہ سننا تھا۔ حسین علیہ السلام خیمے میں گئے، خیمے جانے کے بعد جناب مسلم کی بیٹی جناب عاتقہ، جو جناب سکینہ کی زیرن ہم سن ہے، اپنے زانوں پہ بٹھایا، زانوں پہ بٹھا کے سر پہ پیار کرنا شروع کیا اور 2 در جو منگائے تو بچی کو پہنا دیے گئے۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں، جب پیار کیا نا، بنو ہاشم کی بیٹی تھی، دیکھ کر پوچھتی ہے ماموں میرے بابا کو تو خلیت ہے نا، آپ جو اس طرح پیار دے رہے ہیں کہیں میں یتیم تو نہیں ہو گئی؟ کہا بیٹی آج کے بعد مجھے باپ سمجھنا، تیرا باپ شہید ہو گیا ہے۔ حاضرین جس لیے آپ کو ضامت دی ہے، یہی بات، یہی عمل پردیس میں عاتقہ کو پیار بھی ملا، در بھی ملے۔ دور کھڑی سکینہ دیکھ رہی تھی، سکینہ یہی سوچتی رہی پردیس میں جو یتیم ہو جائے اس کو پیار بھی کیا جاتا ہے، اس کو در بھی پہنائے جاتے ہیں، مگر میں قربان جاؤں جناب سکینہ کی غربت پہ۔ جب بابا کی لاش پہ آئی